السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلی کو اگر مار دیا جائے تو قیامت کے دن اس بلی کو جان، اس کے اندر روح ڈالنا پڑے گا، اس کے اندر جان ڈالنا پڑے گا، یعنی اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے۔ اسی کے جواب میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر ضرور اس مسئلے سے استفادہ کریں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا بلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے۔ اگر مار سکتے ہیں تو اس کی صورت کیا ہے، نہیں مارنا چاہیے تو کیوں نہیں مارنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ بلی ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں۔ بلی کو بہت زیادہ لوگ اپنے گھروں میں پالتے بھی ہیں، اور کچھ اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہ بات منقول ہے کہ اولیاء کرام کی خانقاہوں میں بلیاں ہوتی تھیں، وہ پالتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت ہی عظیم صحابی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہتے تھے، بہت زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دوسرا تھا، لیکن چونکہ آپ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے، ہمیشہ بلیوں کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو ہریرہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی بلیوں کا باپ کہا۔ تو اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ بلیوں کو مارنا، مطلقاً بلی کو مارنا گناہ ہے۔ اگر بلی آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتی ہے، آپ کو بلی سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو بلی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ ایسی بلیاں جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، جو آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی، جو آپ کے گھر میں کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچاتی، آپ کے گھر میں پیخانہ پیشاب نہیں کرتی ہیں، بلکہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یا کچھ کھانے کی غرض سے آتی ہیں، تو ایسی بلیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بلا وجہ کسی بلی کو مارنا یہ گناہ میں شامل ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بلی ہے جس سے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہے، تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود تکلیف پہنچاتی ہے، جس کو موذی جانور کہتے ہیں۔ اگر وہ موذی جانوروں میں آتی ہے، یعنی تکلیف پہنچانے والی جانوروں میں آتی ہے گھر میں پیخانہ پیشاب کرتی ہے بار بار، یا اور بھی کسی طرح کا نقصان پہنچاتی ہے، یا کسی کو کاٹ لیتی ہے، یا آپ کے گھر میں مرغی وغیرہ ہیں ان کو کھا جاتی ہے، اس طرح کا اگر اس سے آپ کو خدشہ ہے، ایسی بلی ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے یا پہنچا سکتی ہے، تو ایسی بلیوں کو مارنے کی اجازت ہے، آپ مار سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ جب آپ کبھی کسی موذی جانور یا کسی موذی تکلیف پہنچانے والی بلی کو ماریں تو کوئی ایسی چیز سے ماریں جس سے وہ فوراً مر جائے، اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی تیز دار چھری لے کر اس کو فوراً ذبح کر دیں تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، یا کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال کریں کہ فوراً وہ مر جائے، اس کو تڑپنا نہ پڑے، اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اجازت اس وقت ہے جب بلی سے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، بلی سے آپ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ ہو، بلی سے آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان ہو، تب اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بات ہو گئی کہ کب مارنا چاہیے، کب نہیں مارنا چاہیے۔ اب یہ سوال یہ کیا گیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے بلی کو مار دیا تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ قیامت کے دن اس کے اندر جان ڈالنا پڑے گا، روح ڈالنا پڑے گا، اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، یہ جو بات مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت مطہرہ کے اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل جہالت پر مبنی ہے۔ اس بات کو لوگوں نے جو بھی جس طریقے سے بھی پھیلایا ہے وہ بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں
ان کو نہیں پھیلانا چاہیے، ان کو یوں ہی جہالت کی بنیاد پر لوگ پھیلا دیتے ہیں، اس سے ہمیں احتراز چاہیے۔ اور اگر معلومات نہ ہو تو علماء کرام سے رابطہ کر کے معلوم کر لینا چاہیے۔ بہرحال جو ہمارے ساتھی نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کسی نے کسی وجہ سے بلی کو مار دیا تو قیامت کے دن اس کو جان نہیں ڈالنا پڑے گا، اس کو روح نہیں ڈالنا پڑے گا، بلی کو زندہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ کہ اگر بغیر کسی وجہ کے کوئی تکلیف نہیں تھی بلی سے پھر بھی مار دیا تو گنہگار ہوگا، اور اگر تکلیف ہے بلی سے، کسی طرح کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔